حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورہ نوح، سورہ ہود اور دیگر صورتیں۔ آپ کا مشن انسانیت کو توحید کی طرف بلانا اور شرک و گناہ سے دور رکھنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بدترین گمراہی میں مبتلا تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اور حق و انصاف کی آواز کو دبایا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نوح 10 ترجمہ: تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ ان لوگوں نے نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا بلکہ آپ کو اذیتیں بھی دے۔ جب قوم نوح کی گمراہی حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ سورہ ہود 37 ترجمہ: اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ آپ نے کشتی کی تیاری کے دوران بہت محنت کی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ پر ہنستے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، سورہ ہود 32 ترجمہ: کہنے لگے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور کشتی کی تعمیر جاری رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول تھے تو ان کی قوم کے کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر مذاق کے انداز میں پوچھنے لگے، نوح، تم اس کشتی کو کس کے لیے بنا رہے ہو؟ کیا اس میں تمہارے گھر بھی ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ کشتی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا، ہمیں تمہاری اس کشتی میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو اپنے گھر خریدنے اور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تمہارے اس کام سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم لوگ دنیا کے گھروں کی فکر میں ہو، جبکہ میں اس کشتی کو آخرت کی نجات کے لیے بنا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ العنکبوت 14 ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ لیکن اس طویل مدت کے باوجود قوم نوح کی اکثریت گمراہی پر قائم رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں ان لوگوں کو لے جائے جو ایمان لائے ہیں، اور باقی قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم طوفان آیا، زمین سے پانی پھوٹنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ سورہ القمر 11 ترجمہ: پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مومنین اور جانوروں کے جوڑے سوار تھے۔ باقی تمام لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور گھروں کے خریدار کا واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ دنیاوی چیزوں جیسے مال، دولت اور مکانات کی فکر کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دنیاوی فائدوں کو ترجیح دی، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی محبت میں نہ الجھے بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ کے انبیاء کی زندگیوں سے سبق لینا ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات کسی مخصوص انداز میں ترمیم چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔